ایک لمبی گردن والے زرافے نے جھک کر شیر کے بچے سمبا کی طرف دیکھا اور کہا، یہ چھوٹے ہم زرافے تم شیروں سے کہیں زیادہ تیز اور طاقتور ہیں؟ بالکل نہیں، سمبا نے دھاڑ سے کہا، شیر جنگل کے بادشاہ ہے۔ اسی وقت ایک نرم بالوں والی خرگوش روزی وہاں سے چھلانگ لگا کر گزری۔ اس نے کہا، تم دونوں غلط ہو، خرگوش سب سے تیز اور چھوٹی جگہوں میں آسانی سے چھپ سکتے ہیں۔ زرافے، سمبا اور روزی شور مچاتے ہوئے ایک دوسرے پر چیخنے کرنے لگے کہ کون بہتر۔ اچانک ایک گرج سنائی دی، آسمان پر کالے بادل جمع ہو گئے اور بارش شروع ہو گئی۔ تینوں جانوروں نے ایک چھوٹے درخت کے نیچے پناہ لی۔ روزی ایک چھوٹے سوراخ میں چھپ گیا، وہ موسم سے محفوظ تھا۔ سمبا ایک گرے ہوئے تنے کے نیچے جانے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس کی دم کیچڑ میں پھنس گئے۔ زرافے نے اپنی لمبی گردن کچھ شاخوں کے نیچے چھپانے کی کوشش کی، مگر بارش کے پانی نے اسے بھیگ دیا۔ وہ کانپتا اور چھینکتا رہا۔ پھر روزی واپس آئی اور سمبا کو تنے سے نکالا۔ پھر وہ ان دونوں کو اپنے خشک سوراخ میں لے گئی، جہاں تینوں مل کر سو گئے۔ جب موسم ٹھیک ہوا تو زرافے نے کہا، لگتا ہے ہم سب کی مختلف صلاحیتیں ہیں جو مختلف صورتحال میں کام آتے ہیں۔ سمبا نے سر جھکاتے ہوئے کہا، اور دوستوں کی طرح مل کر رہنا لڑنے سے بہتر ہے۔ روزی نے مانا، اگرچہ ہم مختلف سائز، شکل اور قسم کے ہیں، مگر دوستی اور تعاون سب سے اہم ہے۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ اس بات پر جھگڑنے کی بجائے کہ کون بہتر ہے، ایک دوسرے کی منفرد صلاحیتوں کو سراہنا اور تعاون کرنا بہتر ہے۔ ہماری مختلف صلاحیتیں ہمیں مل کر مضبوط بناتی ہیں۔